وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے دور حکومت کے سب سے اہم اور مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کرے کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کس کو مقرر کرنا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ حتمی فیصلہ کرنے سے قبل حکمران اتحاد میں شامل اپنے اتحادیوں سے مشورہ کیا جائے گا۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ذریعے نے پہلے کہا کہ پارٹی شاید اس فیصلے کا حصہ نہیں بننا چاہے گی، لیکن اب آصف علی زرداری بھی اس فیصلہ سازی میں شامل ہونے کے لیے پڑتول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ فیصلہ کرنا وزیر اعظم کا صوابدیدی اختیار ہے۔ وہیں عمران خان نے پہلے تو کئی اعتراضات کیے کہ شہباز شریف ایک عدالتوں سے مفرور شخص سے مشورہ کرنے کیوں گئے، مگر اب وہ ایک سائیڈ پر ہو گئے ہیں کہ جسے مرضی لگاؤ، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 243(3) کے مطابق صدر وزیر اعظم کی سفارش پر سروسز چیف کا تقرر کرتا ہے۔ رولز آف بزنس کا شیڈول 5A وزیر اعظم کو آرمی چیف کی منظوری کے لیے پیش کیے جانے والے کیسز کی وضاحت کرتا ہے، جس کے مطابق فوج میں لیفٹیننٹ جنرل یا دفاعی سروسز میں اس سے مساوی عہدے پر تقرر وزیر اعظم صدر سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ البتہ اس بات کی قانون کی کتاب میں زیادہ تفصیل سے وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ عمل کس طریقے سے کام کرتا ہے، نہ ہی کسی رینک کے افسر کی ترقی کے لیے اس مبہم شرط کے سوا کوئی خاص معیار مقرر کیا گیا ہے کہ فوج کی قیادت کے لیے منتخب جنرل ایک کور کی کمان کر چکا ہو۔ روایت یہ ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز 4 سے 5 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کی فہرست ان کی ذاتی فائلوں کے ساتھ وزارت دفاع کو بھیجتا ہے، جو انہیں وزیر اعظم کے پاس بھیجتی ہے تاکہ وہ جس افسر کو اس عہدے کے لیے موزوں تصور کریں اسے منتخب کریں۔ قانونی طور پر وزارت دفاع وزیر اعظم کو نام پیش کرنے سے قبل ناموں کی جانچ کر سکتی ہے، لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوتا اور وزارت محض ایک ڈاکخانے کے طور پر کام کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جب اگلے چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے تقرر کا فیصلہ کیا جائے گا تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر لاٹ میں سب سے سینئر ہوں گے، گو کہ ستمبر 2018 میں انہیں 2 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے 2 ماہ کے بعد چارج سنبھالا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا 4 سالہ دور 27 نومبر کو اس وقت ختم ہو جائے گا جب موجودہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اپنے فوج کی وردی اتار رہے ہوں گے۔ چونکہ 2 4 سٹار جنرلز کے تقرر کے لیے سفارشات اور فیصلے کچھ دیر بعد کیے جانے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کرنا ہے کہ آیا ان کا نام شامل کیا جانا ہے یا نہیں، اور حتمی فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا ہے۔ وہ ایک بہترین افسر ہیں، لیکن اس تقرر کے معاملے میں تکنیکی پیچیدگیوں کے سبب انہیں انگریزی محاورے کے مطابق ڈارک ہارس کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ بھی اس عہدے کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر منگلا میں آفیسرز ٹریننگ سکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اس وقت سے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے قریبی ساتھی رہے ہیں جب سے انہوں نے جنرل باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میں فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی، جہاں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کمانڈر ایکس کور تھے۔ بعد ازاں انہیں 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس افسر کے طور پر ان کا اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے اصرار پر 8 ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تقرر کر دیا گیا تھا۔ GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبل انہیں گوجرانوالہ کور کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، جہاں وہ اس عہدے پر 2 سال تک فائز رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ایک ہی بیچ سے تعلق رکھنے والے 4 امیدواروں میں سے سب سے سینئر ہیں۔ ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے، جو کہ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا پیرنٹ یونٹ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کریئر رہا ہے اور گزشتہ 7 برسوں کے دوران
انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا ہے۔ ان کو جنرل راحیل شریف کے آخری 2 برسوں میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز DGMO کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی۔ اپنی اس حیثیت میں وہ GHQ میں جنرل راحیل شریف کی اس کور ٹیم کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان TTP کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی، اور کوادریلیٹرل کوآرڈینیشن گروپ QCG میں بھی کام کرتے رہے۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ نے ہی بین الاقوامی مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سرتاج عزیز کی زیر قیادت گلگت بلتستان میں اصلاحات کے لیے بننے والے کمیٹی کا بھی حصہ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے۔ اس حیثیت میں وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ 2021 میں چینی وزیر خارجہ وانگ زی کے ساتھ ہونے والی اسٹریٹجک بات چیت میں بھی وہ سابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ تھے۔ اکتوبر 2021 میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا گیا تھا تاکہ انہیں آپریشنل تجربہ حاصل ہو جائے۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس موجودہ امیدواروں کے مابین بھارت کے امور پر سب سے زیادہ تجربہ کار فرد ہیں۔ اس وقت وہ چیف آف جنرل سٹاف CGS ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ GHQ میں آپریشنز اور انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹس کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 10 کور کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ 10 کور راولپنڈی میں تعینات ہوتی ہے، لیکن اس میں کی اصل توجہ کشمیر پر ہوتی ہے اور یہ سیاسی حوالے سے بھی اہم کور ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انہیں موجودہ آرمی چیف کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ جس دوران یہ 10 کور کی کمانڈ کر رہے تھے، اسی دوران بھارت اور پاکستان کی افواج 2003 کے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کے احترام کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانا لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ہی ذمہ داری تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ماضی میں انفینٹری اسکول کوئٹہ کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل سٹاف افسر بھی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ سطح پر ہونے والی فیصلہ سازی کو بہت ہی قریب سے دیکھا۔ اس عہدے کی وجہ سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور دیگر دوسرے ممالک کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملتے رہے ہیں۔ وہ مری میں تعینات 12 انفینٹری ڈویژن کی بھی کمانڈ کر چکے ہیں، جہاں آزاد جموں کشمیر ان کی ذمہ داری کے علاقے میں شامل تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ یہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے چیف انسٹرکٹر کے طور پر بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ شمالی وزیرستان میں ایک انفینٹری ڈویژن کی کمانڈ کر چکے ہیں، جہاں سے انہیں ISI میں بطور ڈائریکٹر جنرل انالیسز تعینات کر دیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے قومی سلامتی کے تناظر میں خارجہ پالیسی کے تجزیے اہم کردار ادا کیا۔ اس عہدے کے باعث انہیں ISI کی جانب سے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطہ کاری کا بھی موقع ملا۔ 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں GHQ میں انسپیکٹر جنرل آف کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات کیا گیا۔ بعد ازاں انہیں دسمبر 2019 میں 11 کور یعنی پشاور کور میں تعینات کر دیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی اور اس پر باڑ لگانے کے عمل کی نگرانی کی۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا تھا۔ نومبر 2021 میں انہوں نے پشاور کور کی کمان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے سپرد کر دی تھی۔ اس وقت آرمی چیف کے امیدواروں میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بحیثیت بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے 10 کور میں جنرل باجوہ کے چیف آف سٹاف کے فرائض انجام دیے تھے۔ اس وقت جنرل باجوہ 10 کور کی کمان کر رہے تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف تقرری کے وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید میجر جنرل تھے اور وہ پنو ماقل سندھ میں ایک انفینٹری ڈویژن کی کمان کر رہے تھے۔ آرمی چیف بننے سے کچھ عرصہ بعد ہی جنرل باجوہ نے انہیں ISI میں ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس لگایا۔
جہاں وہ داخلی سلامتی کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کی بھی ذمہ دار تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں اپریل 2019 میں جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات کر دیا گیا۔ 2 ماہ بعد ہی انہیں حیرت انگیز طور پر DGISI تعینات کر دیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے کئی امور میں حکومت کی معاونت کی۔ ان میں توانائی کے شعبے میں IPPs کے ساتھ معاہدوں کے مذاکرات کرنا، حکومتی اصلاحات، معیشت کی بحالی شامل تھی۔ اس کے علاوہ وہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے امور پر کام کرتے رہے۔ بطور DGISI اپنے آخری دور میں وہ آرمی چیف اور عمران خان کے تنازع میں توجہ کا مرکز بنے۔ بالآخر انہیں پشاور میں تعینات کر دیا گیا، جہاں انہوں نے 1 سال سے بھی کم عرصہ گزارا، جس کے بعد انہیں کور کمانڈر بہاولپور تعینات کر دیا گیا۔ کچھ سیاسی پنڈتوں کے خیال میں یہ بہت مشکل ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت انہیں آرمی چیف کے لیے منتخب کرے، کیونکہ وہ گزشتہ حکومت کے دور میں بطور DGISI خبروں کی زینت بنے رہے۔ تاہم اس کے بعد بھی ان کی تعیناتی ناممکن نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، ان کا تعلق آرٹلری رجمنٹ سے ہے۔ اس وقت وہ گجرانوالہ کور کی کمان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے 2017-18 میں 10 انفینٹری ڈویژنز کی کمان کی ہے، جو کہ لاہور میں تعینات ہے۔ وہ چیف آف آرمی سٹاف سیکریٹریٹ میں DG سٹاف ڈیوٹیز بھی رہ چکے ہیں، جس کے باعث وہ کمانڈ عہدوں اور GHQ کا خاطر خواہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 2011 سے 13 تک سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکریٹری بھی رہے ہیں۔ اپنے کریئر کے دوران وہ آج کے فیصلہ سازوں کے بہت قریب رہے ہیں، چونکہ آئین کے آرٹیکل 243(3) کے مطابق صدر وزیر اعظم کی سفارش پر سروسز چیفز کا تقرر کرتا ہے۔ اب صدر پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نواز سے، تو ایک نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ملک میں عسکری قیادت میں تبدیلی کا وقت قریب آ رہا ہے، حکومت پاکستان آرمی ایکٹ PAA 1952 میں اہم ترمیم کرنے پر غور و خوض کرتی نظر آ رہی ہے، جس سے کسی بھی امیدوار کی ایک سادہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے تعیناتی اور تقرر کا اختیار وزیر اعظم کو حاصل ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں پیچیدہ آئینی کارروائی سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ اگر مجوزہ ترمیم کو CCLC سے منظور کر لیا جاتا ہے تو یہ مسودہ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا یا سرکولیشن کے ذریعے سے کابینہ سے ہی منظور کرایا جائے گا۔ بہرحال نون لیگ کی جانب سے حتمی نام ابھی تک نہیں دیا گیا، جو کہ 1-2 دن پہلے دیا جائے گا، تاکہ معاملہ جو پہلے سے ہی متنازع بن چکا ہے مزید متنازع ہونے سے بچایا جا سکے۔